بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول معه هو مذکور بعد الواو لمصاحبت معمول فعل لفظا او معنی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات میں سے پانچویں چیز یعنی مفعول معه کو بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول معه کی تعریف کی ہے۔ المفعول معه هو مذکور بعد الواو لمصاحبت معمول فعل لفظا او معنی۔ یہ مفعول معه وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد ذکر ہو اور اس بات پر دلالت کرے بمصاحبت معمول، اس بات پر دلالت کرے کہ مذکورہ اسم بھی اپنے فعل کے معمول کے ساتھ فعل کے صادر ہونے میں اور یا فعل کے واقع ہونے میں شریک ہے۔ اگر فاعل ہو تو فعل کا صادر ہونا ہوگا اور اگر مفعول ہو تو فعل کا واقع ہونا ہوگا۔ جیسے مثلا جیتو وزیدن وزیدن، جیتو وزیدن، اس میں زیدن یہ بتا رہا ہے کہ میں، یہ واو یہ بتا رہی ہے کہ میرے بعد جو زیدن ہے یہ جیتو فعل کا جو فاعل ہے تو ضمیر اس کے ساتھ آنے کے فعل میں شریک ہے۔ لفظاً او معنن، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مفعول معه کی تعریف میں جو فعل ہے اس سے مراد عام ہے، خواہ فعل لفظی ہو جیسے جیتو فعل لفظی ہے، یا معنوی ہو مثلا جار مجرور کا جو متعلق فعل ہوتا ہے نا وہ۔ المفعول معه، مفعول معه ہوتا ہے وہ مذکور بعد الواو، جو واو کے بعد ذکر ہو، لمصاحبت معمول فعل، فعل کے معمول کے ساتھ شریک ہونے کے لیے، لفظاً او معنن، خواہ وہ فعل لفظاً ہو یا معنن ہو۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ فَالْوَجْهَانِ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ دیکھیں اس مفعول معه میں واو ہوتی ہے تو واو کی اصل یہ ہے کہ یہ عطف کے لیے ہو، لیکن معه کے لیے مفعول معه کو بتانے کے لیے بھی ہوتی ہے، اس لیے یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کہاں واو عطف کے لیے ہوگی اور کہاں واو مع کے معنی میں ہوگی، تو اس کی چار صورتیں آگے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ فَالْوَجْهَانِ، کہ اگر فعل لفظی ہو، لفظوں میں فعل موجود ہو اور واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف بھی جائز ہو تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ دونوں صورتیں جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واو کو عاطفہ قرار دے کر بعد والے اسم کو پہلے والے اسم پر معطوف کر کے معطوف والا اعراب پڑھیں، جیسے جیتو انا و زیدن، اس میں زیدن کو تو ضمیر پر عطف کر کے، تو ضمیر چونکہ فاعل ہے لہذا مرفوع ہے تو زیدن کو بھی مرفوع پڑھا جائے، یہ ایک صورت ہوگی، یہ معطوف علیہ والا اعراب ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واو کو مع کے معنی میں قرار دے کر ما بعد اسم پر مفعول معه والا اعراب پڑھیں زیدن، یعنی جی تو انا و زیدن۔ تو اگر عبارت ایسی ہو کہ فعل لفظوں میں موجود ہو، جیسے جی تو فعل دیکھیں یہاں لفظوں میں موجود ہے، اور زیدن کا واو کے ذریعے سے تو ضمیر پر عطف بھی جائز ہے، اس لیے کہ تو ضمیر مرفوع متصل ہے اور اس زیدن اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر کا مرفوع متصل ضمیر پر عطف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیچ میں یا فاصلہ ہو یا ضمیر کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لائی گئی ہو۔ یہاں دیکھیں جیتو کے بعد انا ضمیر ہے جو جیتو کی تو ضمیر کی تاکید کر رہی ہے، لہذا جب ضمیر کی تاکید کرنے والی ضمیر بھی موجود ہے تو جیتو کی ضمیر پر تو ضمیر مرفوع متصل پر عطف زیدن کا جائز ہے، تو عطف بھی جائز ہے، فعل یہ تو لفظاً بھی موجود ہے، تو لہذا وہ زیدن کے اندر واو کے اندر دونوں صورتیں جائز ہیں کہ واو کو عاطفہ قرار دے کر بعد والے اسم کو مرفوع پڑھیں یا واو کو مع کے معنی میں قرار دے کر بعد والے اسم کو منصوب پڑھیں زیدن پڑھیں،
دونوں صورتیں جائز ہیں. یہ پہلی صورت ہوگی. دوسری صورت ہے وَإِلَّا تَعَيَّنَ النَّصْبُ مثل جِئْتُ وَزَيْدًا، یعنی اگر عطف لفظ فعل لفظاً موجود ہو لیکن ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز نہ ہو تو پھر عطف چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے معطوف والا اعراب تو نہیں پڑھ سکتے، واو کو عطفہ نہیں قرار دے سکتے، لہذا واو ما کے معنی میں ہوگی اور ما بعد جو اسم ہے وہ مفعول معه ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. جیسے جی تو وزیدن، اب اس میں جی تو فعل ہے تو ضمیر فاعل کی تاکید نہیں ہے اور فاصلہ بھی نہیں ہے، ضمیر تو ضمیر مرفوع متصل اور اس میں ظاہر زیدن کے درمیان فاصلہ بھی کوئی نہیں ہے، لہذا یہ عطف جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ضمیر مرفوع متصل پر اس میں ظاہر کا عطف کرنے کے لیے یہ ضروری ہے یا تو ضمیر کی تاکید لائی جائے مرفوع منفصل کے ساتھ اور یا پھر دونوں کے درمیان فاصلہ ہو، یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے یہاں عطف کے لیے واو کو لینا جائز نہیں ہے، تو واو بے معنی ما ہوگی اور ما بعد والا اسم مفعول معه ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. وَإِنْ كَانَ مَعْنًا وَجَازَ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ الْعَطْفُ، فرماتے ہیں کہ تیسری صورت یہاں بیان کرنے کہ اگر فعل مانوی ہو اور واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف بھی جائز ہو تو یہاں عاطفہ ہونا متعین ہے، یہاں واو ما کے معنی میں نہیں ہو سکتی، لہذا واو کے ما بعد اسم کا ما قبل والے اسم پر عطف کر کے معطوف والے والا ما بعد پر اعراب پڑھنا ضروری ہے. معطوف اس کو واو کو ما کے معنی میں قرار دے کر ما بعد کو مفعول معه والا معه بنا کر منصوب پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسے مال زیدن و عمرن. اب دیکھیں یہاں لزیدن جار مجرور ہے، اس کا فعل متعلق ہے وہ محذوف ہے، مثلا حصل ہے، محذوف ہونے کی وجہ سے یہ عمل ضعیف ہے. اب اگر عطف کریں نا عمرن کا زیدن پر تو زیدن چونکہ لام جارہ کی وجہ سے مجرور ہے اس لیے عمرن بھی مجرور ہوگا. اور یہاں صرف اور صرف عطف ہی جائز ہے، اس لیے کہ جب عطف کریں گے عامرین کا زیدن پر تو زیدن کے کا جو ظاہری عمل ہے وہ لام جارہ، تو وہ جو محذوف فعل کے محذوف ہونے کی وجہ سے ذوف تھا نا وہ لام جارہ نے ظاہری ہو کر اس کی ذوف کو ختم کر دیا، لہذا معطوف والا اعراب پڑا جائے گا مال زیدن و عامرین. یہ تین صورتیں ہوں گی. وَإِلَّا تَعَيَّنَ النَّصْبُ، چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر فعل مانوی ہو اور عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب متعین ہے، جیسے مالکا و زیدن. آپ یہاں دیکھیں لکا جار مجرور ہے، اس کا فعل وہ متعلق ہے فعل حصلہ وغیرہ یہ متعلق محذوف ہے، لہذا ما لکا کا فعل اس سے پہلے والا مانوی ہوا اور زیدن منصوب کو کاف ضمیر مجرور پر اگر عطف کریں تو یہ عطف جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ضمیر مجرور پر عطف کے لیے قانون یہ ہے کہ جس طرح ضمیر مجرور کے ساتھ جار لگا ہوا ہے نا تو اس میں ظاہر معطوف کے ساتھ بھی اعادہ جار ضروری ہے، جبکہ یہاں زیدن کے ساتھ اعادہ جار نہیں ہوا، ورنہ ہونا چاہیے تھا مالکا ولی زیدن تو پھر عطف جائز ہوتا، اور چونکہ یہاں لام کا اعادہ نہیں ہے اس لیے عطف جائز نہیں ہے، تو عطف جائز جب نہیں ہے تو واو بمعنی ما ہوگی اور واو بمعنی ما ہو کر اس پر نصب پڑھنا واجب. اسی طرح ماشانو کا و عمرن لینا المانا ماتس نہ ہو، ماشانو کا ابھی دیکھو شانو مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف اور پہلے میں لکا میں لام جار کاف ضمیر کے لیے کے ساتھ متصل تھا، تو پہلے میں جار حرف جر ہے اور دوسرے میں ضمیر مجرور کے لیے جار مضاف ہے. تو ماشانو کا و عمرن یہ ما حصلہ
یہ ما لکا و زیدن اور ما شانا کو عمران دونوں کا معنی ہے ما تصنع. چلیں